اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تذکرہ ہم بارہا سنتے ہیں، آپ کے علم کی، آپ کی فقاہت کی، آپ کے تقوی کی، آپ کی پرہیزگاری کی، میں ایک اور بات آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کاش کہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمان کی خیر خواہی، غریبوں کی دلجوئی اور غریبوں کے دل میں خوشی داخل کرنا، مسلمانوں کو عزت دینا، یہ آپ کی وصف کمال کا ایک خاص حصہ ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی شخص کی یہاں آپ کبھی کبھار جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا وہاں جانا ہوا، آپ ایک چارپائی میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں اس شخص کے گھر میں ایک حجام جو ہے وہ آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو وہ ابھی فکر میں ہے کہ میں کہاں بیٹھوں، کھڑے ہو کر سوچ رہا ہے۔ اتنے میں جھجکتے ہوئے وہ شخص چارپائی میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ جس کا گھر تھا، وہ شخص متکبرانہ انداز میں اس شخص کو نیچا سمجھتے ہوئے گھور کر غصے سے دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ بیچارہ حجام جو ہے کہ اس گھورنے کی وجہ سے گھبرا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں وہی شخص حاضر ہوتا ہے اور چارپائی میں بیٹھتا ہے۔ اتنے میں وہی حجام جو ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کھڑے ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، آپ بھی یہاں چارپائی میں بیٹھ جائیے۔ اب وہ شخص جو پہلے ہی اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو ذات کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اور ایک مسلمان کی اہمیت اور اسلام کے صحیح میسج کو پہنچانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ آپ بھی ان کے قریب میں بیٹھ جائیے۔ وہ حجام، وہ مسلمان جو ہے کہ اس شخص کے قریب میں جیسے ہی بیٹھتا ہے تو یہ غرور سے بھرا ہوا شخص ناراض ہو کر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ اپنے مصاحبین سے فرماتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے، فلاں شخص اور نہیں آتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ ایسے شخص میرے پاس آئیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کی عزت و اہمیت نہیں۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعہ اتنا اہم ہمیں میسج دیتا ہے، اتنی اہم باتیں بتاتا ہے کہ کاش اعلیٰ حضرت کے اس عمل کو اگر ہم اپنے معاشرے میں عام کر دیں تو اسلام کی سچی تصویر لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ آپ دیکھیں آج بھی ہمارے معاشرے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان، غیروں کی بات چھوڑ دیجیے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی آج ذات کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو وہ فخر کرتا ہے، کسی کے پاس کوئی اونچا منصب ہے تو وہ اپنے فخر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں کئی ساری باتیں ہمیں سمجھا دی، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو دینی طبقے کے بھی لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی آج اس طرح کی چیزوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ کسی سیٹ کے وہاں پر کوئی ایونٹ ہو جائے، کوئی پروگرام ہو جائے تو جو ہے کہ سارے دوڑے پہنچتے ہیں کہ فلاں سیٹ کے یہاں پر قرآن خوانی ہے، فلاں سیٹ کے یہاں پر جو ہے پروگرام ہے، فلاں سیٹ کے یہاں پر میت ہو چکی ہے، سارے ہجوم بن کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کسی طرح سیٹ کے جو ہے نظروں میں آ جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسی محلے میں، اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں کوئی پرہیزگار مسلمان، غریب مسلمان لیکن اچھا مسلمان ہے، نیک مسلمان ہے، پرہیزگار مسلمان ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے تو اس کی قرآن خوانی میں پہنچنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس کے ایونٹ میں پہنچنے کے لیے ہمارے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہے، وہ کیا دے سکتا ہے، وہ کیا مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اس واقعے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ دولت، یہ منصب، یہ شہرت، یہ ذات پات، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں ایکوالٹی، برابری کا درس دیتا ہے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن آج افسوس، 100 کروڑ افسوس، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے مہنگے کپڑے کو دیکھ کر، کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا دار لوگ یہ کر ہی رہے تھے، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ مذہبی لباس اوڑھنے والے لوگ بھی، مذہبی نظر آنے والے لوگ بھی آج اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ کسی غریب کے یہاں قرآن خوانی، میت، کچھ بھی ہو جائے تو ان کے پاس 10 بہانے نکل آتے ہیں، میں دور ہوں، وہ دور ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں پہنچ پاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر وہی سیٹ شیخی مار کے صرف ایک کال پہنچ جائے یا کسی کے ذریعے میسج پہنچ جائے تو دوڑ دوڑ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات تو ڈائریکٹلی دعوت بھی نہیں ملتی، لیکن صرف خبر پہنچتی ہے تو پوری جو ہے کہ ہم اس طرح کی جماعت پہنچ جاتی ہے۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ رویہ اسلامی رویہ ہے؟ کیا کم از کم دینی لوگوں کا، مذہبی لوگوں کا اس طرح سے رویہ اختیار کرنا درست ہے؟ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے خاص کر کے دینی لوگوں کو، مذہبی لوگوں کو، کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، اسلاف کرام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، کیونکہ انہوں نے صرف امیروں کو نہیں بلکہ امیر و غریب دونوں کو پیار دیا، دونوں کو یکساں عزت دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں امیروں کے گھر کے ایونٹ کے معاملے میں بہت زیادہ فکر زدہ ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی دل جوئی کے لیے بھی اپنا وقت نکالیں اور ان کی دل جوئی کے لیے ان کے گھر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عمل کو ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔